بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. میرے عزیز ساتھیوں، اہل مجلس، دوستو، اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور اس کی رضا کو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل کر یہاں خانقاہ میں آنے والے میرے بھائیوں، اس وقت کا ہمارا معمول ایک دن حضرت والا کی کتاب فیضان محبت سے اشعار اور ان کی تشریح کا ہے، اور ایک دن حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ حضرت والا رحمہ اللہ کی کتاب سے پڑھ کر سنانے کا ہے۔ تو آج ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کی کتاب ہے روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، اس سے کچھ باتیں پڑھ کر سنائی جائے گی۔ میرے عزیزو، جس طرح اطباء جسمانی ڈاکٹرز جسم کے مختلف امراض کو پہلے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پہچانتے ہیں، تشخیص کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کا علاج جب کرتے ہیں تو اس کے لیے دوائیاں تجویز کرتے ہیں، اسی طرح یہ مشائخ اہل اللہ، علماء ربانیین، اولیاء اللہ، اللہ کے خاص بندے، ٹھیک اسی طرح یہ روح کے امراض پہلے ان کی تشخیص کرتے ہیں، جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر ان کے لیے دوا تجویز کرتے ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے یہی کام کیا ہے، امراض وغیرہ کا بیان کیا ہے اور پھر ان کا علاج بھی ذکر کیا ہے۔ بھائی یہ بتاؤ کہ ریکارڈنگ صرف ایک جگہ ہو رہی ہے دو؟ ہاں ضروری ہے، کیونکہ بہت سی مرتبہ پورا بیان نہ لوگ سن پاتے، نہ ریکارڈ ہو پاتا آن لائن والے، تو کم از کم ریکارڈ ہوگا تو بعد میں بھیج سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جسم تو مرنے کے ساتھ ختم ہے، لیکن روح مرنے کے ساتھ ختم نہیں ہے۔ اس عالم سے دوسرے عالم کی طرف جب ہم منتقل ہوتے ہیں تو جو بیماریاں روح کی ہیں، چونکہ روح ختم نہیں ہوتی تو وہ ساتھ جاتی ہیں۔ اگر روح میں تکبر ہے تو تکبر ساتھ جائے گا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر ادنی سے درجے کا تکبر جس دل کے اندر ہو، لا يدخل الجنت من كان في قلبه، نہیں جنت میں داخل ہوگا وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ادنا سا ادنا معمولی سا تکبر کا شائبہ ہو۔ کیا ہے روح کی بیماری؟ آج ہم بہت سارے مسلمان
دین کے صرف ظاہری اعمال کے شعبوں کو تو جانتے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، کسی کی خدمت کرنا، عبادت کرنا، حج کرنا، جہاد کرنا اور بہت سارے دین کے کام ہیں، ان کو تو جانتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز، یہ جو دل کے اندر کے امراض ہیں، روح کے امراض، اس طرف ذہن بھی نہیں جاتا۔ حالانکہ روح کے امراض اتنے شدید اور سخت ہیں کہ کسی شخص نے پوری زندگی جہاد کیا ہو، آپ جانتے ہیں جہاد کا معنی کیا ہے؟ اپنے بیوی کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا اور لے کے ہتھیار میدان میں نکل گیا، اور نکلتے نکلتے لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں اس نے جان دے دی۔ اسی طرح کسی شخص نے پوری زندگی مال کی خیر خیرات چاروں طرف کی، مدرسے میں ہو تو، مسجد میں ہو تو، جلسوں میں ہو تو، اور جہاں کوئی دینی تقاضا آئے، جہاں کوئی محتاج غریب فقیر آئے، پورے شہر میں مشہور ہے جناب اس کو جو چلا جائے اس کے پاس تو یہ اسے کبھی محروم نہیں لوٹا تھا۔ اسی طرح ایک شخص نے پوری زندگی خوب دین پھیلایا، بہت اچھا عالم بنا، علم سیکھا اور دین پھیلا رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، بیانات کر رہا ہے، بہترین اس کا درس ہے، اس کی لکھی ہوئی کتابیں چھپ رہی ہے، چاروں طرف تقسیم ہو رہی ہے، پورے شہر میں ڈنکا پٹ رہا ہے اس کا، فلاں عالم، اور کیا کہنے صاحب، کیا کہنے۔ میرے بھائی وہ کتنے اچھے اعمال ہیں، ہر ایک اپنے اندر جائزہ لیتے رہنا جب بیان کیا جائے۔ جو موضوع ہے میرا، جس عنوان سے متعلق مجھے گفتگو کرنی، وہ ہے اخلاص۔ بہت زیادہ اہم ہے، حد سے زیادہ اہم ہے، بلکہ اہم سے بھی اہم ہے، بلکہ اتنا اہم ہے کہ کہہ لو ایمان کے بعد اگر اخلاص نہیں ہے تو ساری زندگی لا حاصل ہے، ساری زندگی کی محنتیں بیکار، ساری عبادتیں بیکار، سارے حج عمرے، ساری خدمتیں، سارا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ جی اگر اخلاص ہے، تھوڑا سا عمل، یا معال اخلص العمل یکفیک القلیل، ایمان جو کرنا اخلاص سے کرنا تو تھوڑا سا عمل نجات کے لیے کافی ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کو مختلف پہلوؤں سے اس مسئلے پر روشنی ڈالوں گا، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی دین سے، اللہ کے دل میں ڈالنے سے، ان پہلوؤں پر خوب گہرائی سے جائزہ لوں گا، اور آپ لوگ سب اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈالیں کہ کہیں کسی قدم پہ، کسی مرحلے پہ جا کے اخلاص مفقود تو نہیں ہو رہا ہے، ختم تو نہیں ہو رہا ہے، اخلاص کا دامن تو ہاتھ سے نہیں چھوٹ گیا۔ اگر چھوٹ گیا تو میرے عزیزوں یاد رکھنا کہ پھر وہ عبادت نہ صرف یہ کہ مقبول نہیں ہے، بلکہ اور مزید عذاب کا سبب ہے۔ اس لیے میں نے جو روایت میں جو پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو تین قسم کے لوگ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، خوب نیک اعمال، خوب دینداری، دین کا پھیلانا، خوب جہاد کرنا، گردن کٹا دی، جان پیش کر دی، اللہ تبارک و تعالی ان تینوں کو قیامت کے دن بلائیں گے جی، اور اللہ ان سے پوچھیں گے، ہاں بتاؤ میں نے تمہیں مال دیا تھا، تم نے مال کے سلسلے میں کیا کیا؟ یہ بندہ جواب دے گا، یا اللہ تعالیٰ آپ نے مال دیا تھا، جتنے مصارف، جتنے راستے، جتنی جگہ مجھے ملتی تھی دھڑا دھڑ خرچ کرتا تھا، ہر وقت جیب بھرے رہتا تھا، اور جو گھر پہ آ جاتا تھا خالی نہیں بھیجتا تھا اس کو، خوب آپ کی راہ میں خرچ کیا، خوب مال لٹایا۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ اس کا خلاصہ سنو، ظاہری تمہارا عمل بدن سے خوب صادر ہوا، انکار نہیں ہے، بے شک تم نے بہت خرچ کیا، انکار نہیں ہے، ہر جگہ پہ تمہارا مال خوب پانی کی طرح تم بہاتے تھے، پورے شہر اور علاقے میں مشہور تھے، اخباروں میں نکلتا تھا، فلاں نے فلاں جماعت کو اتنا پیسہ دیا، فلاں نے فلاں مدرسے میں اتنا پیسہ دیا، لیکن اے میرے بندے، تو نے جو کیا تھا
وہ سارا اس لیے کیا تھا کہ اہل دنیا تجھے سخی کہیں اور پورے شہر میں تیری سخاوت کا ڈنکا پیٹے اور کوئی تیرے برابر تیرے مقابل نہ ہو. مہمانوں کی ضیافت کی تھی ہاں، لیکن وہ جو ضیافت تھی وہ خوب 20 قسم کے کھانے بنا بنا کے اس لیے کی تھی تاکہ پورے شہر میں پتہ چل جائے کہ ایسا شادی میں آج تک اتنے قسم کے کھانے کسی برادری والے نے نہیں کھلائے ہوں گے جتنے فلاں نے کھلائے ہیں. انکار نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ سارا تو نے کیا کیوں تھا؟ اس لیے کیا تھا تاکہ لوگوں کی نگاہوں میں تجھے سخی کہا جائے، خرچ کرنے والا کہا جائے، اللہ کی راہ میں مال لٹانے والا کہا جائے. سو جو تیرا مقصد تھا، نیت تھی، بدلا تیرے دنیا میں دیا جا چکا ہے. یہاں تیرے یہاں میرے یہاں ہے میرے بندے، تیرا کوئی بدلہ نہیں ہے. اور اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے اٹھاؤ اسے گھسیٹو اور اس کے نسلوں کے بل اس کے منہ کے بل اٹھاؤ، اٹھا کر کے گھسیٹ کے سلیلا کی جہنم میں پھینک دو. میرے عزیزو ٹھیک یہی معاملہ دو دوسروں کے ساتھ ہوگا. قاری قرآن، دین کا عالم، اللہ ہر جگہ قرآن خوب پڑھتا تھا، سناتا تھا، تراویح میں بھی عمدہ سے عمدہ پڑھتا، اسٹیج پہ بھی بہترین پڑھتا تھا، دین سکھانے کے لیے ہر طرف جاتا تھا، بیانات، تقریریں، وعظ و نصیحت، تصنیف، تعلیم، خوب میں نے خدمتیں کی ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں میرے بندے تیری خدمتوں کا انکار نہیں ہے، تیری وجہ سے دیکھ فلاں 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 جنت میں کودتے پھر رہے ہیں، تیری وجہ سے دیکھ فلاں فلاں کیسے پرسرات سے گزر کر تیری کے ساتھ بھاگے چلے گئے، جنت میں داخل ہو گئے. مگر اے میرے بندے تیرے یہ بیانات، تیری یہ تقریریں اور تیرا یہ نظام چلانا اور بیانات کرنا اور سبق پڑھانا اور لمبی لمبی جو ہے تصنیف و تعریف، یہ سارا اس لیے تھا کہ مخلوق میں تیرا چرچا ہو، عزتیں ملے، لوگوں کی نگاہوں میں مقام جمے، ہر طرف سے عہدے منصب پیش کیے جائیں، ہدایت دائی پیش کیے جائیں. جو تیری نیت تھی تجھے دنیا میں بدلا دیا جا چکا ہے، تیرا میرے یہاں کوئی بدلا نہیں ہے. فرشتوں سے حکم ہوگا اسے گھسیٹو اور جہنم میں پھینک دو. اسی طرح میرے عزیزوں وہ تیسرا شخص اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے ہاں تجھے میں نے بہت قوت جسمانی دی تھی. وہ کہے گا بندہ اے اللہ میں نے دنیا میں رہتے ہوئے آپ کی راہ میں اپنی جان جو سب سے قیمتی چیز تھی اسے لے کے نکل گیا تھا اور خوب لڑا یہاں تک کہ میرے مولا اپنی سب سے قیمتی چیز کو آپ کی راہ میں لٹا دیا، یعنی جان کو. اللہ تعالیٰ کہیں گے بے شک اے میرے بندے انکار نہیں ہے، ہاں تو نے ایسا ہی کیا بے شک، مگر تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، تاکہ تجھے جرأت مند کہا جائے، تاکہ تجھے کہا جائے کیا بہادر انسان ہے، نڈر انسان ہے. کہا جا چکا یہاں کوئی بدلہ نہیں ہے. کافر میدان میں ہے اور اعلان کرتے حل من مبارز، کوئی ہے مقابلے میں آنے والا. مسلمانوں میں ایک گیا شہید ہو گیا، دوسرا گیا شہید ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ اسی میدان میں تھے، اپنے چہرے پہ کپڑا باندھا اور ساتھی کو کہا خبردار کسی کو علم ہونے نہ پائے، خبردار کسی کو علم ہونے نہ پائے کہ میں جا رہا ہوں. ہاں اعلیٰ درجے کا اخلاص، اعلیٰ درجے کا اخلاص، گئے میدان میں اور دشمن کو زیر کر دیا. آج کتنے سو سال کے بعد کہاں بیٹھ کر ابن مبارک کی اسٹوری دہرائی جا رہی ہے میرے بھائی. یہ ہوتا ہے اخلاص. ہمارے اکابر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ رشید احمد گنگوہی، شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے اکابر ایسا اپنے دلوں میں کمال اخلاص رکھتے تھے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جگہ فرماتے ہیں ہائے کیا کروں، مجھے تو یہ چند حروف میں نے جان لیے تو بدنام کر دیا گیا ہوں، ساری دنیا مولوی مولوی کہنے لگ گئی. قاسم کو کہاں مولوی سے کیا نسبت، مولوی تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور اگر یہ چند حروف نہ جانتا تو قاسم اپنے کو ایسا مٹاتا کہ کسی کو یہ پتا نہ چلتا
کہ کسی ماں نے قاسم نامی آدمی کوئی بچہ اس زمین پر کسی ماں نے جنا ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، یہی تو ان کا اخلاص تھا جو آج ساری دنیا میں ان کی وجہ سے دین پھیل رہا ہے۔ فرمایا پرندے کا گھونسلہ بھی ہوتا ہے لیکن قاسم کے پاس گھونسلہ بھی نہ ہوتا، ہاں اتنا بھی نہ ہوتا۔ یہ کمال اخلاص تھا۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جیل کے اندر ہے، رو پڑے ایک مرتبہ۔ ساتھیوں نے کہا کیا حضرت آپ گھبرا گئے؟ کیا آپ گھبرا گئے؟ اگر آپ گھبرا گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا میرے بھائیوں، محمود الحسن گھبرایا نہیں، بلکہ بات دراصل یہ ہے، خیال یہ آ گیا نہ معلوم اس کی ساری محنت اور کوشش میں کسی درجے میں کوئی اخلاص بھی ہے کہ نہیں۔ نتیجہ یہ ہو کہ دنیا میں بھی اذیتیں اور تکلیفیں اٹھائیں اور آخرت میں مرنے کے بعد بھی اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ساری محنتیں ریجیکٹ اور رد کر دی جائیں۔ میرے عزیزوں، یہ تھا ان کا کمال اخلاص۔ جب شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو اپنے خصوصی شاگرد و تلمیذ حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمت اللہ علیہ کو یہ کہا تھا کہ جب میرا انتقال ہو تو وصیت کر رہا ہوں کہ تم مجھے غسل کفن دینا۔ کیوں؟ وہ جو میری کمر پر گرم گرم سلاخیں داغ لگا کر اور داغ کر میری کمر کا چکنا چور کیا ہے انگریز نے، یہاں تک کہ کونوں پر بھی گوشت باقی نہیں تھا، یہ راز کسی پر نہ کھل پائے کہ میرے اخلاص میں کمی آ جائے۔ اللہ کی شان تھی کہ راز کھلنا تھا۔ انتقال ہوا تو حضرت مدنی پاس موجود نہیں تھے۔ جب جنازے کی جب تکفین اور تدفین کا مسئلہ آیا، بہرحال تو اس وقت جو غسل دیا گیا اگر حضرت پاس موجود بھی ہوں گے لیکن دوسرے لوگوں کی نظر پڑ گئی، دیکھ کر جو ہے آہیں نکل گئی، شیخیں نکل گئی کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا کیا حال۔ تو تب مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے میرے استاد نے وصیت کی تھی کہ یہ میرا زندگی کا ایک راز ہے، اسے چھپا کے رکھنا، کیوں کہیں مخلوق میں پھیل جانے کی وجہ سے اخلاص میں کمی نہ آ جائے اور پھر دنیا میں بھی یہ ایذائیں ہو اور آخرت میں کوئی صلہ نہ ملے۔ میرے بھائیوں، اندازہ لگاؤ یہ قابل کا کس درجے اخلاص ان کے سینوں میں ہوتا تھا۔ اور جب اخلاص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر لگا رہتا ہے، نہ معلوم یہ چیزیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ جن میں اخلاص نہ ہو وہ پھولنا چاہتے ہیں، پھلنا چاہتے ہیں، شہرتیں چاہتے ہیں۔ بقول ایک بزرگ جی کہ ہمارے اکابر چھپتے تھے اور آج ہم چھپتے ہیں، چھپنا یعنی ذرا سی کوئی کوشش کی، جی چاہتا ہے کہ نیٹ پر میرا نام پھیل جائے، جی چاہتا ہے ہر طرف شہرتیں ہو جائے، جی چاہتا ہے کوئی ایڈورٹائز ہو، بڑے بڑے القاب کے ساتھ اشتہار پر نام چھپ جائے۔ تو ہم چھپنے والے لوگ ہیں اور ہمارے اکابر چھپنے والے لوگ تھے۔ ایک بزرگ تھے یہاں جی، تو اس میں کیا کہتے ہیں دیوبند میں بزرگ تھے، غالباً میاں جی اصغر حسین رحمت اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ اب یہ میاں جی اصغر حسین مستجاب الدعوات لوگوں میں تھے، بڑی ان کی دعا قبول ہوتی تھی، مادر ذات ولی کہے جاتے تھے، اللہ کے ولی۔ اس وقت تقسیم ہند کا زمانہ چلا تھا، کچھ لوگ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو مانتے تھے اور ان کا ساتھ دیتے تھے، کچھ لوگ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو مانتے تھے، ان کا ساتھ دیتے تھے۔ ہوا یہ کہ قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اب آپس میں یہ طے پایا کہ کل کو صلاۃ استسقاء پڑھی جائے۔ صلاۃ استسقاء پڑھنے کے لیے کون پڑھا ہے؟ مفتی شفیع صاحب بھی ہے، میاں جی اصغر حسین بھی ہے، حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمت اللہ علیہ بھی ہیں جی، اور دوسرے بہت سے اکابر ہیں۔ تو طے یہ پایا کہ نماز حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمت اللہ علیہ پڑھائیں گے۔ میاں جی اصغر حسین کے بارے میں یہ تھا کہ وہ کبھی نماز بالکل نہیں پڑھاتے تھے، ہمیشہ اس سے عذر کرتے تھے۔ بہرحال صلاۃ استسقاء پڑھی گئی،
حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھائی، بارش نہیں ہوئی۔ اگلے دن پھر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھائی، بارش نہیں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت میاں جی حسن حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا اگر اجازت ہو تو آئندہ کل نماز میں پڑھا لوں۔ غور سے سنو میرے بھائیوں، سارے لوگ انتہائی حیران و پریشان کہ آج اپنے معمول سے ہٹ کر یہ میاں جی حسن حسین صاحب نماز پڑھانے کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ یہ تو بالکل نماز پڑھاتے نہیں ہیں، کیا معاملہ ہے؟ بہرحال میاں جی اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھائی، بارش نہیں ہوئی، تب بھی بارش نہیں ہوئی۔ اب سب لوگوں کو جو حیرانی تھی اور جو الجھن و پریشانی تھی وہ یہ تھی کہ آخر ایسا ہوا کیوں؟ چنانچہ کسی نے بہت ہی ادب سے میاں جی اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا۔ پہلے تو نہیں بتاتے تھے، لیکن جب زیادہ اصرار کیا تو بتایا کہ بھائی بات اصل میں یہ ہے، مجھے کشف ہو گیا تھا کہ بارش ہونے والی نہیں ہے۔ سننا غور سے، مجھے کشف ہو گیا تھا کہ بارش ہونے والی نہیں ہے۔ اب مجھے یہ خیال آیا اگر تینوں دن حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھائی تو ہمارے گروپ کے جو لوگ ہیں تھانوی اور لیگی مسلم لیگی، وہ سارے لوگ یہ خیال کریں گے ان میں سے کچھ کہ حضرت مدنی چونکہ کانگریس کے لوگ آدمی ہیں اور وہ بھی اختلاف چل رہا تھا تو اس وقت میں ان کو بولنے کا اور سوچنے کا اور گمان قائم کرنے کا موقع ملے گا کہ اگر کوئی حضرت تھانوی کا ماننے والا اور لیگی آدمی نماز پڑھاتا تو بارش ہو جاتی۔ یہ دراصل حضرت مدنی کے نماز پڑھانے کا ایک غلط اثر ہے اور برا اثر ہے کہ نماز اس لیے نہیں، وہ کانگریسی ہے اور کانگریسی جو کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں۔ تو میاں جی حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نماز پڑھانے کے لیے اس لیے آگے بڑھا کہ حضرت مدنی جیسی شخصیت کے بارے میں کل کو کسی کے دل میں اگر بدگمانی پیدا ہو گئی تو اس کی تباہی کا دریا ہو جائے گی۔ مجھے کشف سے پتہ چل چکا ہے نماز چاہے ہمارے گروہ کا کوئی پڑھائے اس گروہ کا کوئی پڑھائے بارش بہرحال ہونے والی نہیں ہے۔ تو میں اس لیے مصلی پر بڑھ گیا اور اس لیے نماز پڑھانے کے لیے چلا گیا تاکہ جب میں بارش نماز پڑھا لوں گا تو میرے گروپ کے تمام لوگ یہ بدگمانی حضرت مدنی کے بارے میں قائم نہیں کریں گے کہ دیکھا انہوں نے نماز پڑھائی اس وجہ سے بارش نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں دیکھا ان اللہ والوں کا حال، کہاں تک ان کی نظر جاتی ہے، جی کہاں تک سوچتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے ان کا کمال اخلاص، یہ ہوتا ہے ان کا کمال تقوی، یہ ہوتی ان کی للہیت، یہ ہوتی ان کی فنائیت۔ جب آدمی اپنے کو اللہ کے لیے فنا کر دیتا ہے اور کمال اخلاص اسے حاصل ہوتا ہے تب یہ بات پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور عزیز و دوستو آج کے اس مضمون کو غور سے دھیان سے اور توجہ سے سننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے اعمال میں، اقوال میں، اخبار میں، عادات میں، زندگی کے مومنٹ میں، حرکتوں میں، نقل و حرکت میں، تصرفات میں کس قدر اخلاص چاہیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جائے۔ میرے عزیزوں وہ جو تین اتنے بڑے بڑے کام کر کے گئے حدیث پاک میں ہے اول ثلاثۃ تسعر بهم النار، یہ تین ایسے لوگ ہیں جن سے سب سے پہلے جہنم کو گرمایا جائے گا، سب سے پہلے جہنم کو سلگایا جائے گا اور ان کے منہوں کے بل گھسیٹ کر ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، حالانکہ اعمال کر کے گئے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے جو مضمون عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ آج کے امت کے لوگ بہت سے وہ ہیں جو دین کے قریب ہے ہی نہیں، بہت سے وہ ہیں جو قریب ہیں لیکن انہوں نے صرف ظاہری اعمال کو سب کچھ سمجھا ہے بس۔ حکیم الامت مجدد ملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور اسی بات کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم التصوف کیوں فرض ہے، علم التصوف کیوں ضروری ہے؟ فرماتے اس لیے ضروری ہے
کہ جس طرح ظاہر کا بنانا اللہ کے یہاں فرض ہے، اسی طرح باطن کا بنانا فرض ہے۔ جس طرح ظاہری گناہوں سے اعضائے بدن ظاہری کو، ظاہریہ کو پاک کرنا، صاف کرنا فرض ہے، اسی طرح رذائل باطنیہ سے روح و قلب کو پاک و صاف کر کے مذکر و مجلہ کرنا فرض ہے۔ جی جس طرح بدن سے سجدہ کرنا اور بت کے سامنے جھکنا شرک ہے اور حرام ہے، میرے عزیزو اسی طرح دل میں کسی اللہ کے غیر کے لیے بیان کرنا، تقریر کرنا، نمازیں پڑھنا، عبادت کرنا، کوئی کام کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ بس اتنا فرق ہے، وہ شرک جلی ہے اور یہ شرک خفی ہے، شرک خفی۔ ومن كان يرجو لقاء ربه، جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، اسے پتا ہے کہ مجھے اللہ سے جا کے ملنا ہے، تو اسے چاہیے کہ خالص نیک صالح عمل کرے، اور نیک صالح عمل دو شرطوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ شرط نمبر 1، اس کا طریق شریعت کے مطابق ہو، دین کے مطابق ہو، اور شرط نمبر 2، اس کے اندر اخلاص ہو، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں اللہ کی عبادت میں شرک سے مراد ریا نہ کرنا ہے، اس لیے کہ ریا شرک اصغر ہے۔ جی ہاں، ان اصغر الریا شرک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ادنا سی ریا بھی شرک ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کے ہاں مقبول اعمال کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ شرط نمبر 1، وہ کام شریعت کے مطابق ہو، اور شرط نمبر 2، اس میں اخلاص ہو۔ ایک آدمی عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر جی ان کی خدمتیں کر رہا ہے اور ان کو آرام پہنچا رہا ہے، ان کو جو ہے کھانا پانی دے رہا ہے اور ان کے بدن کی خدمت کر کے بوڑھی عورت سے پیر دبا رہا ہے، لیکن مزے لے رہا ہے، باتیں کر کے مزے لے رہا ہے، تو یہ عمل طریق شرع سے ہٹ گیا۔ کفار مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے اور ننگے بدن ہو کے طواف کرتے تھے۔ میرے عزیزو، اخلاص بہت اونچا تھا۔ کیا کہتے تھے؟ اس لیے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں ننگے ہو کر کہ ان کپڑوں میں ہم نے حرام کام کیے ہیں، ان کپڑوں میں ہم نے زناکاریاں کی ہے، ان کپڑوں میں ہم نے ظلم و ستم کیے ہیں۔ اللہ کا گھر مقدس اور پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے، تو ایسے کپڑے جن میں ہم نے گناہ کیے ہوں، اچھا نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کے قریب ان کپڑوں کو لایا جائے، اس لیے ننگے ہو کے طواف کرتے تھے۔ تو میرے عزیزو، اخلاص کتنا ہے؟ بہت، مگر اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل مقبول نہیں۔ کیوں؟ شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ کپڑے پہن کر کے طواف کرو۔ اسی طرح اگر ہو تو شریعت کے مطابق، لیکن اخلاص نہ ہو، خوب طواف کر رہا ہے لیکن جا جا کے لوگوں کو بتاتا ہے آج تو گرمی تھی شدید مگر میں نے پھر بھی دھوپ میں 7 طواف کیے ہیں مولانا، 7، تاکہ لوگ سمجھیں واہ صاحب واہ، کس قدر گرمی میں بھی کتنا مجاہدہ کرنے والا، کتنا نور آدمی ہے، کتنا دین کے لیے جدوجہد اور جفاکشی کرنے والا ہے کہ اتنی گرمی میں ہم سے 2 طواف بھی مشکل ہو گئے اور اس نے 7 طواف کر لیے ہیں۔ تو پہلے والا مارا گیا اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، طریق شرع کے نہ ہونے کی وجہ سے، دوسرا والا مارا گیا اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے۔ هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حاملہ، محنتیں اٹھائی ہوں گی، تھک کے چور ہو گئے ہوں گے، لیکن جائیں گے جہنم میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک راہب کو دیکھا جو مجاہدے کر کر کے چورا ہو چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، آنسو نکل پڑے۔ ہاں، مجاہدہ کتنا اس کا، کتنا مجاہدہ، لیکن ایمان نہیں ہے، جی اخلاص نہیں ہے، جائے گا جہنم میں۔ تو میرے عزیزو، یہی حال اس مومن کا ہے، ایمان ہے لے اور بہت محنتیں اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن اخلاص اگر نہیں ہے وہ سارا کیا ہوا ضائع ہو جائے گا۔
جی اس لیے اخلاص پہ بات چل رہی ہے. پھر سے تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں, توجہ سے سننا پڑے, دھیان سے سننا. جی ہاں, ان ادنى الرياء شرک, معمولی سی ریا کو بھی شرک فرمایا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں, بیان کرنا چاہتے ہیں صحابی کو. جی بیان کر رہے ہیں روایت. جب بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ادنى ریا بھی شرک ہے, تو سب سے پہلے تو بیان کرنے سے پہلے حدیث شریف کے غشی کاری ہوتی ہے, بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں, پھر سے ہوش آتا ہے, پھر بیان کرنا چاہتے ہیں, پھر غشی کاری ہوتی ہے, پھر سے بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. 3-4 مرتبہ ایسا ہی ہوا, اور یہ کہتے اٹھے, ہائے میرے اللہ, ہائے میرے اللہ, یہ جو ریا ہے اتنی خفی ہے, چھپی ہوئی ہے انسان کے دل میں, اقویاء اور طاقتور سے اس سے بچ سکیں گے, لیکن ہائے میرے اللہ ضعیفوں کا کیا حال ہوگا. فَكَيْفَ يَسْلَمُ مِنْهُ الضُّعَفَاءُ. فرمایا, جی روایت میں فرمایا گیا ہے کہ یہ جو ریا ہے, یہ ریا کیسے ہے؟ ریا ایسے ہے جیسے كالنملة السوداء, جی كالنملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة السماء. دبیب النملة السوداء, کالی چیونٹی ہو, چھوٹی سی چیونٹی ہو, وہ رینگ رہی ہو, چل رہی ہو, بھیانک سیاہ کالی تاریک رات ہو, اور بڑی مضبوط بھاری بھرکم بڑی چٹان ہو. میرے پیارو, جس طرح اس بھاری مضبوط بڑی چٹان پر سیاہ اور تاریک رات میں چھوٹی سی کالی چیونٹی کا چلنا پتہ نہیں چل پاتا, اسی طرح ایمان والے کے دل کے اندر, دل کے نہاں خانوں میں چھپے ہوئے کہیں گئے کیا چلتی رہتی ہے؟ ریا, دکھلاوا. ہاں, یہ دکھلاوا ریا انسان کے اعمال کو کھا جاتا ہے, صاف کر دیتا ہے, ڈس لیتا ہے, چوس لیتا ہے. جی اکابر مشائخ نے فرمایا, اللہ کے یہاں وجود اعمال مطلوب نہیں, قبول اعمال مطلوب ہے. میرے عزیزوں, بڑا اہم بیان اور گفتگو ہے. وجود اعمال مطلوب نہیں, اعمال کا وجود میں آنا, صادر ہونا, اعمال کر لینا, نو, قبول اعمال. وہ عمل اللہ کو چاہیے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو. حضوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, قبولیت عمل کی 2 شرطیں ہیں, سنت کے مطابق ہو, شریعت کے مطابق ہو, اور اخلاص ہو. جب یہ 2 شرطیں ہوں گی تو گاڑی آگے چلے گی, ورنہ نہیں. ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات الجمعہ, خطبات الاحکام میں جو جمعے کے دن کے لیے ہے, اس میں ہے کہ امام غزالی نے بھی اس کو لیا ہے. بعض لوگوں نے روایت بنا کے پیش کیا ہے, روایت تو نہیں ہے, روایت کی نسبت تو درست نہیں, مگر مضمون بالکل درست ہے. الناس كلهم هلكا الا العالمون, سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے مگر علماء بچیں گے. والعالمون كلهم هلكا الا العاملون, علماء سب ہلاک ہو جائیں گے مگر عمل کرنے والے بچیں گے. وہ علماء جنہوں نے دین پر عمل کیا, اگر علم آیا ہو اور عمل نہ آیا ہو, بیانات سنے ہیں, مجلسوں میں بیٹھے ہیں, جماعتوں میں گئے ہیں, مدرسوں میں پڑھے ہیں, لیکن عمل زندگی میں نہیں آیا, تو میرے عزیز یہ وہ علم ہے جس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اے اللہ, میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نافع نہ ہو. یہی علم ہے کہ علم ہے مگر عمل نہیں ہے. جی ہاں, اور اس کے بعد فرمایا والعالمون كلهم هلكا الا المخلصون, عمل کرنے والے بھی ہلاک ہو جائیں گے, صرف وہ بچیں گے جن کے عمل میں اخلاص ہو, جن کے عمل میں للہیت ہو, جن کے عمل اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے ہوں, ابتداءً اور بقاءً. اس کا مطلب ابھی سمجھاؤں گا.
ابتدان اور بخان اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے ہوں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ریا کا ایک درجہ یہ ہے جس وقت نماز پڑھ رہا ہے، بیان کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، سبق پڑھا رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، سارے کیمرے والے آگے کھڑے کر دیے گئے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، سب کو دکھانا ہے، آ جاؤ۔ یہ ریا کا ایک درجہ ہے۔ عمل کرتے وقت میں لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا، ریا کا دوسرا درجہ جب عمل ہو گیا اور اسے خبر دی گئی کہ فلاں بھی تمہارے اس میں بیان میں بادشاہ بیٹھے تھے، فلاں مالدار آگے بیٹھے تھے، فلاں زمیندار آگے بیٹھے تھے، فلاں تھے، تو بھول کے گپا ہو رہا ہے، مزے آگے صاحب مزے آگے۔ آج پتہ چل جائے گا فلاں مولانا کو میرے پاس کتنا علم تھا، کیا بیان ہوا، آج وہ بیٹھ گئے، زبردست بات ہو گئی۔ آج پتہ چلے گا میں کون ہوں، مجھے کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے اب تک، اندازہ ہو جائے گا آج کیسا بڑا عالم ہوں، کتنا علم ہے میرے پاس۔ میرے پیارو، یہ ہے ریا کا دوسرا درجہ۔ آج پتہ چل جائے گا، سمجھے گا مجھے سال ہو گئے راتوں کو اٹھ کے روتے روتے، آج فلاں بادشاہ، فلاں وزیر اور فلاں بڑے آدمی کو، گاؤں کے اور شہر کے تاجر کو آج پتہ چلا، اس نے دیکھ لیا مجھ کو کہ کیسے میری آوازاری رات کی ہوتی ہے، اب دل میں خوش ہو رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ریا کا دوسرا درجہ ہے، پہلے والے سے خفی ہے، ایک اس سے تیسرا درجہ ہے۔ وہ کون سا؟ کر رہا ہے بیانات، پڑھ رہا ہے نمازیں، خوب خرچ کر رہا ہے، دل میں لیے پھر رہا ہے، کاش فلاں کو علم ہو جائے، کاش فلاں تک اطلاع ہو جائے، کاش فلاں کو کسی طرح یہ خبر پہنچ جائے، نیوز پہنچ جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ریا کا تیسرا درجہ ہے۔ پہلے والا درجہ جی وہ بھی ریا ہے، دوسرے والا درجہ یہ بھی ریا ہے، اور تیسرے والا درجہ کون سا؟ کاش فلاں کو اطلاع ہو جائے جی، اور یہ بھی ریا ہے، اس کو بھی ریا کہتے ہیں۔ تینوں صورتوں میں عمل ضائع ہو جائے گا دوستو، بیکار ہو جائے گا۔ چھپی ریا یہ ہے وہ چھپی ہوئی جو حدیث شریف میں آئی ہے۔ چوتھا درجہ سنو، وہ ریا نہیں ہے لیکن ریا جیسی لگتی ہے، بیان بہت اچھا ہوا، نمازیں خوب پڑھی جی، اب کسی کو علم ہو گیا، جب علم ہوا اس کے دل کو صدمہ ہوا، یار اچھا ہوتا معلوم نہ ہوتا، کیوں کسی کو معلوم ہو گیا، کاش میری عبادت مخفی رہتی اور صرف اللہ کے لیے ہوتی، صرف اللہ کو معلوم ہوتی، فلاں کو پتہ نہ چلتا جی۔ اب وہ آ کے اس کے سامنے تعریف کر رہا ہے، یہ اندر سے غمگین اور صدمہ تو ہے اسے، کاش پتہ نہ چلتا، مگر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں نے تو اخفا چاہا تھا، دل میں بھی میرے اخفا تھا، لیکن آپ کی شان ہے کہ آپ نے میرے اس عمل کو لوگوں پر ظاہر کر دیا، اور اس طرح ظاہر ہو کر میرے لیے عزت کا ذریعہ بن گیا۔ اے اللہ، آپ کا تصرف، آپ کی طرف سے یہ جو کچھ معاملہ پیش آیا میں اس میں کوئی دخل نہیں دیتا۔ جب ایسا ہو تو حدیث شریف میں آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل کا عاجل بشر المؤمن، یہ مومن کو دنیا میں ملنے والی پیشگی خوشخبری ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں لہو البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، اولیاء اللہ کے لیے دنیا میں اور آخرت میں۔ اس کا ایک تفصیل یہ کی گئی ہے کہ ایسے لوگ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں مختلف لوگوں کو خوابوں میں دکھائے جاتے ہیں اور وہ ان کو اچھی حالت میں دیکھتے ہیں، ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور ایک تفصیل اس کی گئی ہے، الثناء الحسن، اچھی تعریف، لوگ سب اچھے نام سے یاد کر رہے ہیں، تعریفیں کر رہے ہیں، ماشاءاللہ تمہارے بیانات، ماشاءاللہ تمہارے چرچے، تمہاری تلاوت، تمہاری عبادت، تمہاری نمازیں۔ اب یہ فوراً خیال کر رہا ہے کہ نہ معلوم اللہ کے ہاں یہ سب مقبول ہے کہ نہیں، نہ معلوم میں اس پر قائم اور باقی رہوں یا یہ سب چھین لی جائے، ہاں نہ معلوم میرے کسی عیب کی وجہ سے میں رام دے درگاہ کر دیا جاؤں۔ تو جب یہ احتمالات دل میں ہو اور لوگوں کی تعریف سن رہا ہو تو فرمایا گیا، دل کا عاجل بشر المؤمن، اے ابو ہریرہ، اسے ریا نہیں کہتے،
یہ اللہ کی دی ہوئی دنیا میں پیش کی خوشخبری ہے. اسی سے میں تم سب کو کہتا ہوں اور یا اللہ ہمارے بڑے بڑے مشہور ہوتے ہیں, لوگ ان کو بہت مانتے ہیں, تو اس کا مطلب ریا نہیں ہے کہ کہنے لگو یہ ریا ہے. نہ, یہ تو اللہ کی طرف سے دی ہوئی دنیا میں پیش کی ان کو عزت اور ان کے لیے اچھے کلمات ہیں جو لوگوں کی زبان پہ آ گئے اور آتے ہی ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور اعمال کیے اچھے, انہوں نے اللہ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے. ہم اعمال اس لیے نہ کریں کہ اس عمل کو دیکھ کے میں لوگوں کی نگاہوں میں محبوب بنوں, یہ تو ریا ہے. لیکن اگر کوئی نیک بن گیا اور اللہ نے اسے عزت دی یا اس نے عزت مانگی, اور ایک نقطہ سنو, یہاں ایک نقطہ اور سنو, اگر ہم اللہ سے لوگوں کی نگاہوں میں عزت مانگیں تو یہ ریا نہیں, یہ تو پسند ہے. کیونکہ اس بندے نے اپنے لیے جو چیز مانگی وہ اللہ سے مانگی, اپنے عمل سے نہیں چاہیے, اپنے قرآن کی تلاوت سے نہیں چاہیے, اپنے بیانات سے نہیں چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ربی اے میرے اللہ لک فضلنی وفی اعین الناس فعظمنی ومن سیئ الاخلاق فجنبنی. آپ کی نگاہ, آپ اپنی نگاہوں میں تو مجھے, میری نگاہ میں تو آپ اپنے لیے ذلیل کر دیجئے, اور اللہ لوگوں کی نگاہوں میں آپ مجھے عزت دے دیجئے. اور کیا ہے, اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اے اللہ آپ مجھ کو میری نگاہ میں چھوٹا بنا کے رکھنا اور لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنا کے رکھنا. سمجھے بھائیو, اسے کہتے ہیں اعتدال. یہ ہے ہماری شریعت. جی ہاں, گمنامی, دل میں گمنامی, اپنی ذات میں گمنامی, اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا, کم سے کم تر سمجھنا. لیکن اگر اللہ سے عزت مانگو کوئی بری بات نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری دعائیں پڑھ کے سنا رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, کیا, اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وهوانی علی الناس یا ارحم الراحمین الی من تکلنی الی عدو یتعجمنی ام الی قریب ملکته امری ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی غیر ان عافیتک اوسع لی. خلاصہ, اے اللہ میں اپنی کمزوری, قلت تدبیر کا آپ سے میں شکایت کرتا ہوں, شکوہ کرتا ہوں. وہ حوانی علی الناس, لوگوں میں میری کوئی ویلو ہی نہیں ہے, لوگ مجھے مانتے ہی نہیں, لوگوں میں کوئی عزت ہی نہیں ہے, لوگوں میں کوئی مقام ہی نہیں ہے, لوگ مجھے کوئی حیثیت دیتے ہی نہیں, لوگ میری بات مانتے ہی نہیں ہے, اور لوگ مجھے کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. اے اللہ اس کا شکوہ اور گلہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر, میں آپ کے سامنے میرے مولا آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. کیجئے پیش اور مانگیے اللہ سے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو چھوڑا, جی بیابان چٹیل میدان, گھاس نہیں, پانی نہیں, دانا نہیں, کھانا نہیں, چٹیل میدان میں, دو باتیں سمجھو یہاں, چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے. حضرت حاجرہ نے آواز لگائی, مڑ کے دیکھا, کہا کہ کیا کر رہے ہو, کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں چلوں. حضرت حاجرہ ایمان والی عورت تھی, کہا اللہ ہمارا کبھی آگا, کیا بات ہے صاحب, اور کیا کیسا سبق ہے اس میں ہمارے لیے. حضرت حاجرہ نے فرمایا, اللہ ہمارا کبھی آگا, اے ابراہیم کیا آپ کو ہمیں اس طرح چھوڑ کر جانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ہاں مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے. حضرت حاجرہ نے فرمایا, اذن لا یبیعنا, اذن لا یبیعنا, اگر رب کا حکم ہے آپ جائیے تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, ہماری دیکھ بھال کر لے گا, ہمارے لیے کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کرے گا. اگر آپ اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں تو جائیے. جب میں وہاں
جاتا ہوں صحیح کرتا ہوں تو یہ سارا منظر سارا نقشہ میری نگاہوں کے سامنے گھوم جاتا ہے. ہم بھی جب گھر سے نکلتے ہیں تو دل میں خیال آتا ہے اگر کاروبار کے لیے جاتے تو رک جاتے, جی کسی اور مقصد سے جاتے تو رک جاتے. میں بچوں کو یہی کہتا ہوں حضرت ہاجرہ کا اور حضرت ابراہیم کا نقشہ تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں لے لیا کرو. اگر آپ دین کے لیے جا رہے ہو, دینی مشن پہ جا رہے ہو تو یہ اللہ کے کام کے لیے جا رہے, بس فوراً اپنی زبان سے کہہ دیا کرو اذن لا یغیرنا. جب بات یہ ہے تو پھر وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ہاں اللہ کے وعدے سچے ہیں, اللہ کی ذات برحق ہے, اللہ کا دین سچا ہے, اللہ کی ذات کوئی گھڑا ہوا خدا نہیں ہے. اللہم انک لست فی الہ استحدثنا, اللہ کوئی ایسے خدا نہیں ہے جن کو ہم نے نئے سرے سے اپنے ہاتھوں سے بنا کے تیار کر لیا ہو, بلکہ اللہ کا وجود ایک نفس الامری ریئلٹی اور سچائی ہے. اب تو ہم مسلمانوں کے دلوں سے اللہ کے وعدے اٹھ چکے ہیں, نام و نشان نظر نہیں آتا. میرے بندے تو میراث نکالے گا, 1/3 مال اپنی بہن کو دے گا. میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنے وعدوں میں تجھے ضائع ہونے نہیں دوں گا. عزیزوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے مشن پہ نکلے ہیں بہت مدت کے بعد لوٹ کے آئے. پورا قصہ تفصیل کے ساتھ تفسیر ابن کثیر میں ہے. پہلی جو بیوی حضرت اسماعیل کی تھی, ناشکری ناقدر کرنے والی, حضرت ابراہیم آئے, سارا حال دیکھا, پوچھا کیا حال ہے, شوہر کہاں ہے, کہ وہ نہیں ہے, باہر گئے, ہم تو بہت بدحالی میں ہیں, ہمارا حال مت پوچھو, یہ ہے شکوہ و شکایت. شکوہ عام طور سے عورتوں کی زبان پہ ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تیرے شوہر آ جائے ان سے کہہ دینا غیر عتبۃ بابک, اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دینا, مراد یہ تھی کہ طلاق دے دینا. جب دوسری عورت آئی وہ شکر گزار تھی, بڑی فرمانبردار. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے, کیا حال ہے, کہا بہت اللہ کا شکر ہے, بہت نعمتوں میں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے شوہر کو میرا پیغام دینا. غالباً یہ الفاظ ہیں ثبت عتبۃ بابک, اپنے دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھنا, اسے جانے نہ دینا. شکر گزار عورت بہت بڑی نعمت ہے دنیا میں, اور ناشکری کرنے والی اسی لیے عورت زیادہ تو جہنم میں جائے گی, وہ ناشکری کی وجہ سے جائے گی. میرا شوہر مجھے یہ نہیں لا کے دیتا, میرے شوہر یہ نہیں کر کے دیتا, میرے شوہر یہ نہیں کر کے دیتا. کاش عورتیں اس فلسفے کو سمجھ لیں. تمہارے نقلی بڑے بڑے اعمال, تمہاری یہ نقلی بڑی بڑی نیکیاں, میاں چھوڑو ان کو, اگر تم کرتی ہو کر لو, نہیں کرنا نہ کرو, لیکن عورت شوہر کی ناشکری نہ کرو, اس کے دل کو ایذا مت پہنچاؤ, اس کے دل کو مت ستاؤ. بہرحال میرے عزیزوں جو اس قصے کو میں پیش کر رہا ہوں اس میں جو اصل میں مضمون ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہاں چھوڑا. باپ تو تھے, جی ظاہر ہے کہ دل پر تو گزر رہی تھی نا, اس لیے کیا کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ, میں نے اپنی اولاد کو ایسی جگہ چھوڑ دیا ہے جو ایسی وادی ہے جو کھیتی باڑی کے قابل نہیں, بالکل چکا چک سب میدان ہے, نہ وہاں پانی ہے, نہ دانا ہے, نہ کھانا ہے. عند بیتک المحرم, آپ کے بیت الحرام کے پاس. ربنا لیقیموا الصلاۃ, اللہ میں نے اس لیے چھوڑا تھا کہ وہ نماز قائم کرے. آگے دعا مانگی فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم, اللہ لوگوں کے قلوب کو ان کی طرف متوجہ کر دینا, لوگوں کے قلوب کو ان کی طرف متوجہ کر دینا, لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دینا. اس لیے میرے عزیزوں میں سمجھانا چاہتا ہوں وارزقہم من الثمرات, اور ان کو مختلف پھلوں سے کھلانا. یہ دعا ابراہیمی, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. یہ دعائیں ابراہیمی آج تک اپنا رنگ دکھا رہی ہے. کہیں ملے نہ ملے وہ پھل فروٹ, وہ چیزیں کھانے پینے کی, مکہ ان سے بھرا ہوا ہوتا ہے. گھر بار کو چھوڑ کے جدا ہوئے تھے, کس درد سے, کس قرآن سے, کس سوچ سے حضرت ابراہیم
علیہ الصلوۃ والسلام خلیل اللہ جلیل القدر نبی نے اپنے اولاد کے لیے دعا مانگی ہوگی. بہرحال اس سے میں ایک استنباط کر کے آپ کو بتاتا ہوں، لوگوں کے دلوں میں محبوبیت کی دعا یہ ریاکاری نہیں ہے، اس کا ریاکاری سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو بندگی ہے. ایک بندہ خود سے کچھ چاہ رہا، اللہ سے بھیک مانگ رہا ہے، تو اللہ سے جب بھیک مانگی عبدیت ہے، اس میں شان عبدیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، آپ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، اس مسئلے میں بھی آپ سے مدد طلب کرتا ہوں. کیوں لوگ مجھے چاہتے نہیں، کیوں لوگوں میں میری عزت نہیں، کیوں لوگوں کے قلوب میری طرف متوجہ نہیں؟ اے اللہ آپ ہی سے مدد چاہتا ہوں کہ لوگوں کے قلوب میری طرف متوجہ ہو جائے. جب ایسا ہوگا پھر یہ ریاکاری نہیں ہوگی، پھر یہ دکھلاوا نہیں ہوگا. اپنے اعمال سے سچا آنا میرے دوستو یہ ہے ریاکاری، یہ ہے دکھلاوا. بہرحال بیان اسی پر چل رہا ہے، اخلاص اور ریا کا عنوان. اسی پر یہ کتاب جو میں نے لکھی ہے توفیق الہی فضل خدا بندی سے پیش ہے مخلصین، پڑھنے کی کتاب ہے جی. انشاءاللہ تعالیٰ جب چھپ جائے گی ہر شخص کے پڑھنے کے لائق، ہر شخص کے پڑھنے کے قابل ہے. اس لیے کہ میرے عزیزوں ساری زندگی بڑی بڑی محنتیں کی، بڑے بڑے درس و تدریس کے کام کیے، بڑے بڑے دین بیانات و تقریریں کی، لیکن خیال ہر وقت یہ رہتا تھا میں اور میں اور میں کسی طرح لوگوں کی نگاہوں میں جچ جاؤں، بس جاؤں، سج جاؤں، رچ جاؤں. بالآخر ساری زندگی کی محنت میرے عزیزوں بھائیوں، ساری زندگی کی محنت ضائع ہو گئی. ہاں اسی لیے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے معاذ جو عمل کرو اخلاص کے ساتھ کر لینا، اخلص العمل یکفیک القلیل. ہمارے اکابر رحمہ اللہ نے اپنے کو کبھی چمکانے کے لیے، ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، دنیا عرب میں اپنا نام، اپنی خدمات پھیلانے کے لیے کبھی پسند نہیں کیا. اور الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں ہیں، اگر وہ چاہتے تو ان کی دعوت و تبلیغ کی محنت کو اور اس کے کارناموں کو دفتروں میں لکھ کے بھر دیا جاتا، مگر حضرت نے فرمایا میری نصیحت ہے اس کام کو کبھی بھی اور اس کی نقل حرکت اور اس کی کارروائیوں کو، کارگزاریوں کو جی تحریری شکل میں لا کر دفتروں میں مت بھرنا، لگے رہنا، بس مٹنا، اللہ کے لیے مٹنا. ہمارے بزرگوں نے خاص یہ بات سیکھی تھی. اس لیے میرے بھائیوں اخلاص بہت اہم ہے. اگر اخلاص کی حقیقت کو آپ دیکھو گے، جو انسان ریا کرتا ہے گویا وہ زبان حال سے اللہ تعالیٰ کو کیا دے رہا ہوتا ہے؟ دھوکہ دھوکہ دھوکہ. ہاں بظاہر ایسا شاندار بیان اور تقریر اور تلاوت جی سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں کیا دے رہا ہے؟ دھوکہ دے رہا ہے، اللہ کے لیے ہے ہی نہیں. اس کو شرک کیوں کہا گیا ریا کو؟ اس کا نقطہ بتاؤں آپ کو میرے عزیز. دو وجہ سے شرک کہا گیا، دو وجہ سے شرک کہا گیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ریا کو شرک اس لیے کہا گیا کہ جو عبادت، جو بیان، جو تقریر، جو دین خدمت، جو جہاد، جو سخاوت کہنے کے لیے ہونی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، تم نے اس میں غیر اللہ کی رضا کو بھی شامل کر لیا. وہ جو انسان ہے بیان سننے والے، تقریروں میں مجمع میں ادھر ادھر پھرنے والے، اللہ کی رضا کے ساتھ تم نے غیر اللہ کی رضا کو شامل کر لیا. شرک کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی بت کو پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے میں بھگوان کی راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں اور اس بت کو بھی راضی کرنا ہے مجھے. یہی تو شرک ہے. جو سب کی نفی کرے وہ تو کفر ہے، سب کا انکار کرے وہ کفر ہے. جی اس کو بھی راضی کر لوں، اس کو بھی راضی کر لوں، اس کو بھی راضی کر لوں، یہی تو شرک ہے. تو اگر غور سے دیکھو، بنظر غائب دیکھو تو ریا میں پایا جاتا ہے شرک کا مادہ، شرک کا مادہ پایا جاتا ہے. اور اسی لیے میں اپنے احباب سے کہتا ہوں ریا کا علاج ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو کے کرا لینا چاہیے. ریا کا علاج پھر سے سنو کیا کہا میں نے. بہت سے امراض اور بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہے اور بہت سے بیمار ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک ان کو ڈاکٹر ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہ کر لے کچھ دنوں کے لیے تب تک وہ بیماری اندر سے جاتی نہیں. میرے عزیزوں، میرے پیاروں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ ریاکاری کی بیماری، دکھلاوے کی بیماری اور جاہ کی بیماری
لوگ مجھے بڑا سمجھنے لگ جائیں، ایسی خطرناک بیماری ہے۔ علماء نے لکھا ہے، ملا علی قاری نے لکھا ہے، آخر ما یخرج من الناس الصدیقین حب الجاہ، سب سے آخری جو چیز اولیاء اللہ کے دل سے نکلتی ہے وہ جاہ اور مقام کی محبت ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافضل لها، دو ایسے بھیڑیے ہوں جو بھوکے ہوں، بھوک کے مارے تلاش میں ہوں کہاں شکار ملے، کھانا ملے، ان کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا گیا، خالی بھیڑیوں کو نہیں، بھوکے بھیڑیوں کو چھوڑا گیا۔ جس قدر تباہی اور بربادی بکریوں میں وہ مچائیں گے، کسی انسان کا مال کی حرص اور اپنی جاہ کی حرص، مقام و مرتبے کی حرص اور مال مل جائے، اس کے دین میں جتنی تباہی بربادی یہ چیز پھیلانے والی ہے، وہ دو بھیڑیے بھی بکریوں میں اتنی تباہی پھیلانے والے نہیں ہیں۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اخلاص بغیر مخلصین کی صحبت کے ہاتھ نہیں آتا۔ جی اس لیے اہل اللہ کی صحبت فرض ہے، اس لیے خانقاہوں میں یعنی روحانی مستشفیٰ اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا اس لیے فرض ہے میرے بھائی۔ ہاں کچھ دنوں ایڈمٹ ہو کر اپنے دل کا چیک اپ کرائے، دیکھتا رہے، چیک کرتا رہے۔ شیخ الحدیث ہے فلاں جگہ، جوان عالم پہنچے، بخاری محترم نے ان کو دے دی، کیا کہتے ہیں، میری تو ساری زندگی کی محنت پر پانی پھیر دیا، محنت کر کر کے پورے علاقے کو میں نے اپنی طرف متوجہ کیا تھا اور میرا لقب یہ ملا تھا، مجھے اب کتنے دنوں میں یہ لقب پڑا تھا، یہ نئے عالم باصلاحیت کون آ گئے، جس دن سے آئے ہیں مجھے مدرسے میں کوئی پوچھ ہی نہیں رہا۔ میرے بھائی اور میرے بزرگ قابل احترام شیخ الحدیث، ایک بات سن لینا، تیری ساری زندگی کی شیخ الحدیث یہ سمجھ لو پانی پھر گیا اس کے اوپر۔ دلیل ہے کہ تم اللہ کے لیے شیخ الحدیث نہیں کر رہے تھے، مخلوق کے لیے کر رہے تھے۔ مجدد تھانوی نے، محدث سنت شاہردوئی نے، مفتی رشید احمد لدھیانوی نے پہچان لکھی ہے اخلاص کی، تھرمامیٹر لکھا ہے، اور وہ کیا ہے، اخلاص کا تھرمامیٹر یہ ہے، مثال سے فرمایا اگر تم جنازے کو لے کے جا رہے ہو، چار آدمی، چار اور آئے تو تمہارے دل میں کڑن نہ ہو، جلن نہ ہو، چبھن نہ ہو، یہ چار کیوں آ گئے؟ ان کو دیکھ کر جس طرح سہارا محسوس کرتے ہو کسی نئے عالم، نئے مقرر، نئے بزرگ، نئے اللہ والے کو، جس کی طرف لوگ رجوع ہو رہے ہوں، دیکھ کر اگر دل میں کیوں نہ آ گئی، دلیل ہے کہ تم مخلص نہیں تھے۔ اور اگر شکر کے جذبات آئے، شکر ہے اس خدا پاک کا جس نے اور ایک اپنا بندہ، دین رکھنے والا، علم رکھنے والا، فن حدیث کا ماہر، بڑا اللہ والا بھیج دیا، میں بھی اس سے مستفید ہوں گا، اور یہ جو لوگ مجھ سے مستفید ہو رہے تھے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، اصل تو بڑے ہی لوگ ہیں، شکر ہے اللہ کا کہ وہ ایک بندہ آ گیا، اب یہ لوگ اس سے مستفید ہوں گے، سمجھ لو تب تو اخلاص ہے۔ اور اگر میرے عزیزوں چبھن ہوئی، کفن ہوئی، جلن ہوئی، تو حضرت تھانوی اور تینوں بزرگوں نے لکھا ہے یہ پہچان ہے یہ شخص اپنے عمل میں مخلص نہیں ہے۔ کتنی بھیانک بات ہے، اس اصول پر نام کے لے کے آج ہم بڑے بڑے مجلسوں اور مسندوں میں بیٹھنے والے ناپ کر دیکھیں میرے بھائی۔ ہاں اعتکاف ہو رہا ہے، کسی اللہ والے نے اعتکاف شروع کر دیا، سارے لوگ ٹوٹ پڑے وہاں، اب یہ کہتا ہے ہائے یہ کیا ہوا، یہ دلیل ہے کہ تیرے اندر اخلاص نہیں، ورنہ خوش ہونا چاہیے۔ بیانات میں توتی بول رہی ہو کسی کی، کوئی دوسرا آ گیا اچھا، اس کی طرف لوگ رجوع ہوئے، اگر دل میں چبھن ختم ہو گئی بس سمجھ لو معاملہ دال میں کالا ہے۔ ایک شیخ الحدیث، محدث، حدیث پڑھانے والے، ساری زندگی حدیث پڑھاتے رہے، جب دنیا سے گئے کسی نے پوچھا کیا ہوا، وہ سارا اتنا پڑھنا پڑھانا کام آیا؟ ارشاد فرمایا سب ایسے ہی چلا گیا، کوئی کام نہیں آیا۔ کام کیا آیا؟ کام یہ آیا، ایک دن میں کچھ لکھنے بیٹھا قلم سے، ایک مچھر مکھی آئی اور قلم پہ بیٹھ گئی، میں نے اللہ کی مخلوق سمجھتے ہوئے کمال اخلاص کے ساتھ، کوئی خاص سمجھا نہیں سمجھ کو،
لیکن خالص اللہ کی رضا کے لیے اس مخلوق کو موقع دے دیا کہ چوس لے چوس لے چوس لے. جب اس کا پیٹ بھر گیا تب میں نے اپنا قلم اٹھایا. اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں فرمایا تیرا یہ عمل جو ایک مخلوق کو تو نے آرام پہنچایا تھا اس درجہ کمال اخلاص سے کیا گیا تھا وہ ہمیں بہت پسند آیا اور اس کی وجہ سے تمہاری ہم نے بخشش کر دی ہے. ہاں میرے بھائیوں، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی نے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا کیا رہا حضرت؟ فرمایا طارت العبارات وفنیت الاشارات وما نفعنا الا رقیعات رقعنا فی جوف اللیل. ساری بڑی بڑی عبارتیں، تقریریں، لمبے لمبے بیانات اور سارے نقطے اور کیا کیا کمال کمال کی باتیں اور ہنر کی باتیں جو ہم نے کی ہیں تقریروں اور بیانات میں اور بڑے بڑے خطابات میں ساری ویسے ہی چلی گئی. لیکن وہ جو چھپ چھپ کے رات کو تنہائیوں میں کمال اخلاص کے ساتھ کچھ عبادت کرتے تھے اور چند رکعتیں پڑھ لیتے تھے، رات میں اٹھ کر بس وہ کام آئی اور ان سے نجات ہو گئی. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ کمیت کو نہیں دیکھتے کتنا کیا، اللہ تعالیٰ کیفیت کو دیکھتے کیسا کیا. کیا نتیجہ ہوگا، کیوں کر ہوگا، یہ اوہام چھوڑ. خواجہ صاحب فرماتے ہیں ہم اپنی پلاننگ لے کے بیٹھتے ہیں ایسا اور ویسا اور ویسا. میرے پیارے، جو تیری حالت ہے اس حال میں جتنی دین کی خدمت کا، جتنے کام کا، جتنی دینی کوشش جدوجہد کا تو مکلف ہے بس اسے کر. کیوں؟ مقصود وہ تجویزیں نہیں ہے اسلام والا ادارہ چلانا، مقصود رضا الہی ہے. ایک شخص کو 2، 5، 10، 20 پڑھا لینے پر، مکتب میں قرآن پڑھانے پر نجات مل جائے گی اور ایک شخص کو ہزاروں کے پڑھانے پہ بھی نجات نہیں ملے گی. حضرت نوح علیہ السلام ساری زندگی محنت کرتے رہے، کمال اخلاص سے کر رہے تھے، اللہ کے لیے کر رہے تھے، ماننے والے پیدا نہ ہو سکے کوئی خاص. کیا حضرت نوح علیہ السلام کامیاب؟ جی کامیاب، جی ہاں. اور ایک شخص خوب بیانات کر کے لوگوں کو لاکھوں کو اللہ والا بنا دے، اخلاص نہ ہو، نام کے لیے ہو، وہ اللہ والے بنے جنت میں جائیں گے لیکن اسے کچھ آخرت میں ملنے والا نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اخلاص کو اپنے دامن میں گریبان میں منہ ڈال کے بہت چیک کرتے رہنا چاہیے. کسی درجے میں کوئی اللہ کی غیر کے لیے تو میں کچھ نہیں کر رہا ہوں. حضرت اللہ رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہمیں حضرت حاجی صاحب کی صحبت سے کیا ملا؟ ارشاد فرمایا 4 چیزیں حاصل ہوئی، ان میں سے ایک چیز یہ حاصل ہوئی. کیا؟ نفع و ضرر کا جذرے قلب میں دل کی گہرائی میں غیر حق تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ سے نفع و ضرر کا التفات بھی باقی نہ رہا. ٹھیک ہے، ان سے کوئی نفع نقصان ہوگا، دل خالص اللہ کا ہو کے رہ گیا، دل خالص اللہ کا ہو کے رہ گیا. چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے میرے دوستو. ہاں بہت بڑی بات ہے. اسی لیے اخلاص سیکھنے کے لیے مخلصین کی ضرورت ہے. امام غزالی فرماتے ہیں یہ وہ نعمت ہے جو مخلصین کی صحبت کے بغیر بالکل نہیں ملتی. جید عالم بن سکتا ہے آدمی، لاکھوں میں کوئی ایک مخلص بن گیا بغیر مخلصین کی صحبت کے تو یہ مثال میں پیش نہیں کیا جاتا. سنت اللہ یہی ہے، اللہ کا غیبی نظام یہی ہے. کاملین مخلصین اولیاء جی ربانیین علماء ربانیین کے ساتھ رہا جائے اور جب تک مکمل اخلاص اپنے دل میں محسوس نہ ہو، ادھر ادھر کی بو آ رہی ہو، تب تک میرے بھائی چھوڑے نا، صحبت نہ چھوڑے. لوگ آج پوچھتے ہیں کتنا دن رہنا ہے، میں کہتا ہوں ملا سید محمود بغدادی آلوسی رحمت اللہ علیہ علمانی کے مصنف فرماتے ہیں خالدوہم لتکونوا مثلہم، بزرگوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس اتنا رہو کہ تاکہ تم ان جیسے ہو جاؤ. جی اتنا رہو. ہاں تو اتنا رہے آدمی کہ اپنے علوم کم از کم منکشف ہو جائے، اپنے اندر کے نقائص کم از کم کھل جائے. جی ہاں، جس دن اپنے نقائص کھل گئے اور اپنی حقیقت منکشف ہو گئی، سمجھ لو اس دن تمہیں کمال حاصل ہو گیا. اور اپنی حقیقت کا کیا انکشاف ہے؟ الہی میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ آپ ہیں، میں تو گندگیوں سے بھرا ہوا ہوں. اسی کو اصلاح کہتے ہیں، اسی کو تزکیہ نفس کہتے ہیں. ہاں بہرحال ہمارا ارادہ کتاب پڑھنے کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے جب مضامین دل میں آئے
اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالے جی تو ان مضامین کو بیان کر دینا چاہیے. ہمارا وقت چونکہ پورا ہو گیا، انشاءاللہ اخلاص اور ریا کے عنوان سے اور حب جاہ کے عنوان سے دوسری ایک قسط اور دوسرا ایک حصہ ہم جو ہے اگر ممکن ہوا تو کل انشاءاللہ تعالیٰ اسی کو رکھ لیں گے بجائے کتاب پڑھنے کے، تاکہ اخلاص سے متعلق یہ چیز مکمل ہو جائے. میرے بھائی بہت ڈر لگتا ہے، سچی میں بہت ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے. جی ہاں، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یہ جو ڈرتے رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو چوری کر لیتے ہیں، زنا کر لیتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. فرمایا نہیں 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 اے عائشہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں یصلون ویتصدقون، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، صدقہ بھی ہے، زکات بھی ہے، اعمال کر کے پھر ڈرتے رہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں. جس شخص کو اپنے اخلاص کے بارے میں ڈر لگا رہے گا، بزرگوں نے لکھا ہے یہی دلیل ہے کہ اس شخص کو اخلاص حاصل ہو چکا. جس شخص کو اپنے نفاق کے بارے میں ڈر لگا رہے گا، کہیں نفاق تو نہیں، علماء نے لکھا دلیل ہے کہ یہ کیا نہیں ہے، منافق نہیں ہے. جس شخص کو اپنے اعمال کی قبولیت کے بارے میں ڈر لگا رہے گا، پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، یہی دلیل ہے کہ کیا ہے، اعمال قبول ہے. مر مر کے جیے چاہتے ہیں، ڈرتے ہیں وہ پھر بھی. اللہ حضرت صاحب بیان کر رہے ہیں مر مر کے جیے چاہتے ہیں، ڈرتے ہیں وہ پھر بھی. مر مر کے جیے چاہتے ہیں، ڈرتے ہیں وہ پھر بھی. اشتاق کا معیار وفا اور کچھ ہے، اشتاق کا معیار وفا اور کچھ ہے. اور ہر لمحہ حسرت کا مزہ اور کچھ ہے، ہر لمحہ شہادت کا مزہ اور کچھ ہے. اور مولا کی حضوری میں تو جنت ہے یہ دنیا. حقیقت ہے، سچ کہا ہے صاحب نے. اللہ کی محبت تمہارے من مل جائے مزہ آ جاتے ہیں. مولا کی حضوری میں تو جنت ہے یہ دنیا. مولا کی حضوری میں تو جنت ہے دنیا. دنیا میں جنت کا مزہ اور کچھ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کمال اخلاص عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو کمال اخلاص عطا فرمائے. مخلصین اور مخلصین بندوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے، حب جاہ سے، نام کی خواہش سے، مقام کی خواہش سے اللہ ہماری عبادت فرمائے. میرے عزیزوں میں تو صرف یہ سوچ لیتا ہوں کبھی کبھی میں اور نام چاہوں، انسان تو ہے ہی مٹنے کے لیے، تو کیا حاصل؟ بھئی ہم تو اصل میں غور کرنے کیا دے رہا ہوں، ابھی آپ نے غور نہیں کیا، ہماری اصل فطرت ہی مٹنا ہے. تو کیا حاصل رکھا ہے نام سے؟ کتنے ہی نام چالو اور چلو ہو بھی گیا. امام غزالی کا فرماتے ہیں چلو ساری مخلوق تمہارے سامنے سجدے میں گرنے لگ گئی، اتنا تمہارا نام ہو گیا، عظمت ہو گئی، لیکن ایک دن خاک میں تم ملے، خاک میں وہ ملے. کیا حاصل نکلا اس نام کا؟ نمبر 2، چلو سارے لوگ آپ کو ماننے لگ گئے، بتاؤ خود ان کے دل ان کے قبضے میں ہے نا؟ خود ان کے دل ان کے قبضے میں نہیں ہے، تو کیا حاصل نکلا لوگوں کے دلوں میں مقام پیدا کرنے سے؟ میرے عزیز وہ تو عاجز ہے، محض ہے، عاجز ہے. ہاں اللہ کی رضا کے لیے کیا اللہ راضی ہو تو کیا نکلے گا؟ اے فلاں بندے اٹھ، چل چل فلاں کی خدمت کر، چل اتنا مال فلاں کو دے، چل 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 چل.
چھوڑے گا اللہ تعالیٰ دل کو، کیوں دل اس کے قبضے میں، خود اس کے قبضے میں نہیں تو کیا فائدہ ریا کا، کیا حاصل لا ریا کا؟ یعنی جو خود بے بس ہے، جن کے دل ان کے قبضے میں نہیں، ان کے دلوں میں مقام بنانے سے کیا فائدہ ہے؟ میرے اللہ کے یہاں اگر ہم نے مقام بنایا اور اللہ راضی ہو گئے، جب کسی بندے سے آپ کی ضرورت ہوگی خود اللہ اس بندے کے دل کو جھنجھوڑیں گے۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا صبح ہی جاوید میاں نے واقعہ کتاب سے پڑھ کے سنا ہے، 40 لاکھ کے مخلوق، ایک انجینئر ہے، مگر حضرت کا مدرسہ تعمیر کرتا جا رہا، حضرت کہہ رہے ہیں کہ حضرت آپ بالکل مطمئن بیٹھے رہے، میں آپ سے پیسہ مانگوں گا نہیں، بس جب ہوگا آپ دینا، فکر نہ کرے آپ۔ بڑھا جا رہا 40 لاکھ کے مخلوق ہو گئے۔ فرماتے میں نے کسی سے نہیں کیا، بتایا 2 رکعت پڑھتا میں اللہ سے مانگتا کہ اللہ آپ کا کام ہے، آپ جانے، بس آپ کسی کے دل کو متوجہ کیجیے۔ تو ایک اللہ والے، ایک عالم، نیک دیندار آدمی، یونین کے رہنے والے فون کیا، حضرت سنا آپ کے مدرسے میں اس طرح ہے معاملہ؟ کہا کہ ہاں، کہ کتنا ہے؟ کہ یہ نہ پوچھو کتنا ہے، تمہیں جتنی مدد کرنی ہو کر دو، یہ کیوں پوچھتے ہو کتنا ہے؟ وہ تو بہت زیادہ ہے۔ کہ حضرت میں سارا دینا چاہتا ہوں جتنا ہے، آپ مجھے صرف بتا دیجیے۔ کہا بہت زیادہ ہے، کہا 40 لاکھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہربانی کر کے میں درخواست کرتا ہوں 40 کے 40 میں ادا کروں گا، کسی کو اس بات شریک نہ کرنا۔ اور پھر کیا کہا کہ حضرت بات اصل میں یہ ہے، میرے دل کو اندر سے کوئی ہے جو پکڑ کے جھنجھوڑ رہا ہے اور کوئی کھینچ لے رہا ہے کہ حکیم اختر کی مدد کرو، شاہ حکیم اختر کی مدد کرو، اس لیے میں مجبور ہوں کہ آپ کی مدد کروں۔ علامہ محسن بن نوری جب بیلاؤ سنن چھپنے والی تھی تو انتظام نہیں تھا، کسی سے نہیں کہا، بیت اللہ پہ گئے ہوئے ہیں، وہاں اللہ سے مانگ رہے ہیں، ادھر کوئی شخص آ کے کہتا ہے حضرت یہ ہے خدا کے لیے، سعود افریقہ کے کوئی تھے، انتظام میں کرتا ہوں چھپنے کا، آپ اس کو چھپا دیجیے۔ اللہ والوں کی شان الگ ہوتی ہے، یہ والا معاملہ اللہ والوں کا ڈائریکٹ اللہ سے تعلق ہوتا ہے نا، تو اس طرح سے تو بھائی جو عاجز ہو کیا فائدہ اس کے نگاہ میں بڑا بننے سے، جس کا دل خود اس کے قبضے میں نہیں۔ اور اس پر میں آپ کو کل کو پرسوں کو سناؤں گا، توشے مخلصین کی پوری کتاب اسی موضوع پہ ہے، اس میں سے غالباً آج کچھ بھی بیان میں نہیں آیا، اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم ایک دوسری قسط اخلاص اور بجا پہ کریں گے تاکہ اس کی برکت سے ہم سب کے دلوں کو اخلاص نصیب ہو جائے۔ بہت بڑی شے ہے میرے دوستوں، سب زندگی کی محنتیں بیکار ہو جاتی ہے اگر اخلاص نہ ہو۔ جی بس اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔